اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فطرت انسانی بات۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، یہ چلتے ہیں بات کی طرف۔ میں نے بتانا تھا کہ ظلم، زیادتی، ناانصافی یا کوئی سماجی کسی قسم کا جرم قبل از وقت اگر اس کی منصوبہ بندی کر لی جائے کہ اس سے ہم نے کیسے روکنا ہے، اس کا استئصال کیسے کرنا ہے، اس کے سامنے سینہ سپر کیسے ہونا ہے، یا عین وقت پہ اس کا قلع کما کر دیا جائے، جب وہ پیدا ہو رہا ہو اس وقت ہی اس کا استئصال کیا جائے، ظلم کو روکا جائے، اگر جرائم کی بے کنی کی جائے، سد باب کیا جائے، تو اس وقت وہ بہتر نتائج دے سکتا ہے، وگرنہ وہ آگ اس قدر شعلہ زن ہوتی ہے اور اس قدر فلک بوس ہو جاتی ہے اور اس قدر جنگل کی آگ کی طرح اس کی تشبیہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر پورے معاشرے کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے، پھر وہ اپنے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتا ہے اور یوں سنگین سے سنگین نتائج کا حصول شروع ہو جاتا ہے۔ اگر قبل از وقت یا عین وقت پہ ہی اس کا قلع کما کر دیا جائے تو وہ جب سے پیدا ہوتا ہے جرم وہیں دب کے ہمیشہ کے لیے تہس نہس اور زمین بوس ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جرم بڑھے، کچھ ہو، کچھ نظر آئے تو تب ہم ہاتھ پاؤں ماریں، تو جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ سوچتے سوچتے اس کے بدلے کوئی اس سے بڑھ کے کوئی ظلم اور جرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے وہ بس میں قابو میں نہیں رہتا، وہ اپنے پنجے ظلم کی حد تک اور جنون کی حد تک وہ اپنے معاشرے پہ جو ہے نا سارے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر ہم کچھ چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک مجھے بات یاد آئی کہ ایک آدمی تھا نا، اس نے مرغ رکھا ہوا تھا تو اس نے ایک دفعہ سوچا کہ مرغ کو ذبح کروں تو اپنی آب ضیافت کروں، اس کے گوشت سے اپنے پاپی پیٹ کو راضی کروں، تو اس نے کوئی بہانہ ڈھونڈا، اس نے سوچا کہ کس طرح، حالانکہ اس کے پاس باقی بھی ذرائع تھے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر رہا تھا، لیکن چونکہ کہیں کہ وہ ظلم کرنا ہی چاہتا تھا، اب وہ اس شاہراہ پہ نکل ہی کھڑا ہوا تھا کہ میں نے ظلم ہی کرنا ہے، میں نے بیچارے مرغ کی جان ہی لینی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ کون سا طریقہ آزمایا جائے، کس طرح کیا جائے، تو مرغ اس کے دل میں آیا کہ مرغ صبح صبح مجھے تنگ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تو پہلا آرڈر جاری کیا مرغ کے اوپر کہ تو نے صبح اٹھ کے اذان نہیں دینی۔ تو مرغ بڑا حیران ہوا کہ یہ کس طرح کی میرے اوپر جو ہے نا پابندی لگائی جا رہی ہے، جو میری فطرت ہے، جبلت ہے، جو میری سرشت میں ہے، جو میری نیچر میں چیز ہے، یہ کس طرح کا مجھے جو ہے نا مجھے پابندی لگائی جا رہی ہے، کس طرح میرے حق کو تلف کیا جا رہا ہے۔ چاروں نے چار اس نے جب دھمکی دی کہ تمہیں ذبح کر دیجیے گا اگر اذان دی، تو بیچارے مرغے کو یہ بات ایکسپٹ کرنی پڑی۔ اب جب صبح اٹھ گیا، مرغ نے تو ذلیل نہیں کیا تھا، اپنی پوری نیند طبعی کر کے جو ہے نا اٹھا۔ اب کیا ہوا، اس نے سوچا ایسے تو بات نہیں بنی، اس نے اب دوسرا جو ہے نا آرڈر جاری کیا۔ اس نے کہا کہ اب مرغے نے کیا کیا تھا کہ جب دوسرا دن آیا، مرغے نے اذان تو نہیں دی لیکن اپنے پر جو ہوتے ہیں وہ پھڑائے، عادت سے مجبور ہو کے، اس سے وہ جاگ گیا۔ تو وہ بڑا حسیلے لہجے میں انداز میں بولا کہ تو نے اب وہ اس کام سے باز آیا تو یہ حرکت شروع کر دی ہے، تو نے ادب پر بھی نہیں اپنے پھڑانے، اس کے اوپر بھی حدود و قیود جاری کر دی۔ اب کیا ہوا، اب اس نے جب تیسرا دن آیا تو پر تو نہیں پھڑائے، اسی وقت جیسے اذان کا دینے کا یہ مرغ سٹائل مناتے، انداز اپناتے ہیں، اپنی گردن اونچی کر کے ذرا کس طرح کر کے اس نے اس طرح کا شو کروایا اپنا کہ نہ ہی اذان دی نہ ہی پر پھڑائے، لیکن اس نے اپنی جو ہے نا وہ عادت سی، وہ حیت سی بنا لی کہ اپنا گردن ایسے اونچی کر کے بس بیٹھا رہا۔ اب اس میں سے کچھ شور پیدا ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ اس نے کہا کہ اس طرح تو بات نہیں بن رہی۔ اب اس نے ایک اور نیا حکم جاری کیا ظالمانہ، اس نے کہا کہ جو ہے نا کل تو نے ایسے کرنا ہے کہ اپنے جو ہے نا تو نے انڈا دینا ہے،
اب وہ بیچارہ ششتر رہ گیا حیران پریشان کہ اب تو اسے موت باقی نظر آنے لگی کہ بھئی باقی تو سارے میں نے کوئی نہ کوئی مسائل حل کر لیے تھے، اب یہ تو میرے بس میں بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اب انڈا کیسے دوں۔ اب اسے موت اپنی جو ہے نا بالکل نظر آنے لگ گئی۔ اب اسے پتہ تھا، اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا غم سے، اس نے غم سے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اب اس نے اذانے بھی، اب اس نے سب کچھ شروع کر لیا، خوب رویا خوب چلایا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں، کہ موت کے ڈر سے تو نے یہ طریقہ آزمایا، موت کی وجہ سے تو رو رہا ہے، موت کے ڈر سے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے بڑا جو ہے نا بامانی اور بڑا مفہوم کن اور بڑا جو ہے نا اعلیٰ قسم کا اس نے جواب دیا مرغ نے کہا کہ انڈا دینے سے بہتر تھا کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں، اس بات پہ نہیں رو رہا موت کے ڈر سے۔ اس نے کہا کہ انڈا دینے سے بہتر تھا کہ میں اذان پہ ہی مر جاتا، انڈا دینے سے بہتر تھا کہ اگر موت نے یوں ہی آنا تھا، تو نے کرنا ہی تھا مجھے، تو بہتر تھا کہ میری موت، میری ڈیتھ کسی جائز اور حق کے طور پہ ہو جاتی، کہ اگر اس طرح میں انڈا نہیں دیتی تو پھر تو میری موت حرام کی ہوئی نا، کہ مجھ میں تو وہ اس طرح کی ہمت یا میرے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں کہ میں آپ کو انڈے سے نوازوں۔ تو بہتر تھا کہ میں اس کے بدلے موت کے چنگل میں پھنسی سے بہتر تھا کہ میں جو ہے نا اذان کے معاملے میں میں مر جاتا یا ذبح ہو جاتا تو بہتر تھا۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر وقت پہ ان کا کلا کما استحصال جرائم کا یا ظلم کا نہ کیا جائے تو یہ بڑی سنگین صورتحال ناظرین کرام اختیار کر لیتا ہے۔ ہم آرڈر پہ آرڈر، ظلم پہ ظلم، مہنگائی سے مہنگائی برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہماری چپ رہنے کی عادت بہت پرانی ہے۔ کبھی ہم نے بغاوت نہیں کی، حالانکہ ایک وقت میں بغاوت، میں اکسا نہیں رہا، میں اپنے دل کا دکھڑا سنا رہا ہوں، اپنے دل کا میں آپ کو غم سنانے کے لیے میں یہاں حاضر ہو جاتا ہوں، وگرنہ میرا کوئی بابانی مقصد کی سے ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے کہ یعنی ہم لازمی نہیں کہ بغاوت مینز کہ حملہ جا کے شروع کر دو، عوام مشتعل ہو جائیے، نہیں، 1001 طریقے ہوتے ہیں، 1001 طریقہ۔ ہم ان میں سے جو سب سے کم ترین جو طریقہ ہے، جو سب سے آسن ترین اور اچھا اقدام ہے، ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے مطابق ہی ہم نہیں چلتے، کہ کاش اس کے مطابق ہی ہم چلتے، اس کے مطابق ہی چلتے تو ہم ان کے ساتھ ہمارے بڑوں کو، اپنے ہی محلے کی جو سرکردہ لوگ ہیں، ان کو ہی ایگری کر کے ان کے سامنے بٹھاتے، جو نت نئے طریقے سے عوام کے اوپر طرح طرح کے مظالم اور تکالیف اور مصائب ڈھا رہے ہیں۔ بحرانوں کی صورت میں اپنی عیاشیاں کم نہیں کی تو مہنگائی کی صورت میں ہمیشہ عوام کو ہی بھگتنا بار بار پڑ رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ گھی کی کہاں صورتحال پہنچ گئی ہے، اس کا ریٹ کیا پہنچ گیا ہے، چینی کہاں پہنچ گئی ہے، گیس کہاں پہنچ گیا ہے، اب ادویات جو نیا جو بجٹ آیا، نئی جو مہنگائی کا جو سونامی ہمارے اوپر آیا، ہمارے بغور و کفن، میں کہتا ہوں کہ لاشیں ہمارے تڑپیں گی، اب اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ کاش کوئی حکمت عملی ہی بندہ اپنا لیتا ہے کہ اپنے جو پرانے جن کو ہم نے سلیکٹ ماضی میں کیا، انہی لوگوں کی ایک بہت بڑی انجمن بنا کے ان کو ڈھونڈ کے کونسل سے لے کر ایم پی ایم این اے تک جتنے ایک جو ہیں بڑے، انہی کی ایک بنا کے اپنے ان کو اکٹھا کر کے ان کو اپنے دکھوں کے باقاعدہ طور پہ ایک تحریک اس چیز کی پیدا کی جائے کہ ان کو، یعنی کہ جب عوام آتی ہے نا تو پھر وہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ بغاوت کے لیے، نعرے بازی کے لیے، ہمیں چڑھانے کے لیے اس طرح کر کے آئے ہیں۔ بھئی جو ہماری آواز ایوانوں میں پہنچاتے ہیں، جن کے ذریعے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ایوانوں میں پہنچاتے ہیں، انہی کو آگے لگائیں، ہم انہی کو کہیں کہ یہی جو ہے نا یہ آگے لگیں، لازمی بغاوت کی صورت میں اکٹھے ہو کے اپنے اختلافات تنازعات بھلا کے ان کو کہیں کہ وہ روڈوں پہ، میدانوں پہ، روڈوں پہ آئیں یا ایوانوں میں چلیں، وہاں جا کے جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ جلسے جلوس یا لانگ مارچ کی صورت میں عوام کے ساتھ، تو پھر ان کی وہی صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ عوام جب نکلتی ہے تو پھر ان کی طرف سے بھی خدشات ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بھی خدشات ہوتے ہیں، تو اب تو عوام کی باتیں یہ بار بار ان کے یہ چڑ سی بن گئی، ایک دوسرے سے الرجک ہو گئے ہیں، بار بار مہنگائی کی باتیں کر اور ان کے کانوں پہ جو نہیں رہتی۔ یہی جو ہیں یہ آپس میں اتحاد کر کے تنازعات ختم کر کے تو جو ہے نا اب ہماری آواز، عوام، غریب عوام کی آواز کے ساتھ لبیک کہتے شانہ بشانہ، یہ جو ہے نا باقاعدہ طور پہ
یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کو کوئی نہیں پتہ جو ایوان میں پہنچتے ہیں بیٹھتے ہیں ہمارے، ان کو کوئی نہیں پتہ چلتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، عوام چیختی ہے، ان کا یہ اپنی آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ انہوں نے کبھی کوئی نہیں اس طرح کا سوال اٹھایا۔ تو ناظرین کرام بس یہی ہے کہ جتنا دیر سے بندہ اٹھے نا پھر اتنی ہی قربانی دینی پڑے گی، اتنی ہی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جتنا ظلم بڑھتا چلا جائے، اگر قبل از وقت عین وقت پہ اس کا استحصال، اس کا سدباب حل کر لیا جائے تو بہتر، وگرنہ یہ ایسی سنگین صورتحال اختیار کر لیتا ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ رونے پیٹنے چیخنے چلانے کے باوجود امپورٹر سرکار ہے، یہ اوپر جو بیٹھے ہیں فرائنہ صفت جو لوگ، وہ کسی قسم کا کوئی ان کو کوئی ان کا رد عمل نہیں اس معاملے میں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی سوچنا ہے، ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا، ان کے یہ اہداف ہی نہیں ہوتے کہ عوام کی خدمت کے لیے، کبھی بھی نہیں، صرف اپنی تجوریاں بھرنا ہوتی ہیں، اور کوئی ان کو کسی کی ذات سے کوئی اخلاص نہیں، کوئی وفاداری، کوئی محبت ہمدردی نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ناظرین کرام، ساتھ میں آپ کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔